بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ بھی کھانا کھاؤ، بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں سے مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے: پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی، دوسروں کیے کے بغیر کہے، ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں: پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی بھی وقت آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل کا سخت ہونا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ، آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی موت کا وقت آیا، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے: بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولا کے پاس نہ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے، عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، اور مست شرابی کی جب تک کہ شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت کا نگراں ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو اجازت ہوتی تو عورت کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اس سے کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائیں گے: وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق میں ماں بیوی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ حکماء کہتے ہیں 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، دھوکہ دینا،
4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا بہت زیادہ، یعنی اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا، ذکر کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں: جھوٹ بولنا، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، یعنی معلومات اور بغیر جانتے ہوئے کرنا، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا، مہمان نوازی پر اللہ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اس سے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنہگار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو گنہگار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ: روزانہ بلا ناغہ یہ 8 اعمال کر لیجئے، اگر آپ پر کسی قسم کا جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ عمل کرنے کے بعد کوئی بھی جادو آپ پر نہیں کر پائے گا۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، چاروں قل 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، ولا یعودہ حفظہما وہو العظیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، سلام قول من رب رحیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اپنے بدن پر اور اپنے بچوں کے بدن پر دم کر لیجئے اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔